السلام علیکم دوستو ابھی بھی جناب ہم نے ویلاگ سنا سید عمران شفقت صاحب کا، جس میں انہوں نے بتایا ہے آج کی ساری صورتحال جو بھی عمران خان کی پیشی کے بعد، بلکہ لاہور سے پیشی کے لیے روانگی کے بعد جو ادھر بپا ہوئی، اور پولیس کا وہ ایکشن جو عمران خان صاحب کے لاہور سے اسلام آباد کے لیے نکلنے کے بعد ہوا، اور اس میں پولیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے گھر گئی اور وہ وارنٹ لے کے گئی، سرچ وارنٹ۔ تو انہوں نے وہاں پہ عمران خان صاحب کے گھر پہ جو ہے وہ سرچ کے لیے جب اجازت مانگی تو اجازت تو انہیں نہیں ملی، لیکن پھر پولیس نے اپنا کام شروع کیا، آگے سے انہیں جو نظامت ہے وہ شروع ہو گئی تھی، ان پہ پٹرول بم پھینکے گئے، اور بقول عمران شفقت کے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ فائرنگ تک کی جو بات ہے وہ کہی گئی ہے۔ تو پولیس نے خیر اپنا آپریشن کیا، اور کچھ چیزیں یقیناً برآمد بھی ہوئی ہوں گی۔ لیڈیز والی سائڈ پہ پولیس اجازت کے لیے ابھی تک کھڑی ہے، جو بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ تو داخل نہیں ہوئی، لیکن پولیس نے جو ہے وہ کوئی 60-61 بندے جو ہیں نا وہ گرفتار کیے ہیں۔ یہ بات تو خیر آئی جی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی بتائی ہے۔ اور سب سے بڑی جو پولیس نے جو قانونی بیکنگ کے لیے جو ڈیٹا یوز کیا ہے یا وہ عدالت میں یوز کرنا ہے، وہ انہوں نے ان بندوں کی جیو فینسنگ کے تھرو کیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ٹیکنالوجی کا یوز کیا ہے پولیس نے، اور جو بھی ادارے تھے جو انوالو تھے اس میں، اور وہاں پہ جتنی تجاوزات تھیں، جو انہوں نے کچھ ایسی چیزیں وہاں سے جو انسٹال ہوئی تھیں جو پولیس کے بقول کہ وہ چیزیں بغیر اجازت کے انسٹال نہیں ہو سکتی، گورنمنٹ کی اجازت کے، ہوم آفس کی، تو وہ چیزیں بھی وہاں پہ پولیس کو ملی، اور وہ اب ساری چیزیں پولیس لے کے وہاں اس علاقے کا کنٹرول سنبھال کے، تو اب جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب اگر واپس آئیں گے تو شاید جو باقی اجازت ہے ان کی تلاشی کی، جو باقی لیڈیز والا ایریا ہے وہاں پہ، وہ اجازت بھی ان سے لی جائے گی، اور پھر وہ تلاشی بھی کمپلیٹ کی جائے گی۔ تو عمران خان صاحب کی واپسی کے بارے میں تو تھوڑا شک و شبے کا اظہار کیا ہے شاہ صاحب نے کہ شاید وہ وہاں سے واپس نہ آئیں، کیونکہ عدالت نے انہیں بلینکٹ ضمانت تو نہیں دی تھی، اور جج نے کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کو بلینکٹ ضمانت نہیں دے سکتے، آپ جو ہے نا وہ جو مقدمے ہمارے سامنے لائے ہیں ان میں ہم آپ کو ضمانت دے دیتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے خلاف تو کافی سارے مقدمے ہیں، اور کسی بھی مقدمے میں وہ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جناب ایک سمری ہے آج کے عمران شفقت صاحب کی وی لاگ کی، اور اس کے بعد ابھی تک اپڈیٹس آ رہی ہیں، ساتھ ساتھ پھر ہم آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔ لیں جی دوستو، معظم فخر صاحب کا وی لاگ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں انہوں نے آج جو خبر جو دی ہے وہ یہی دی ہے کہ جو عمران خان صاحب لاہور سے جب آ رہے تھے اسلام آباد، تو موٹر وے پہ انہوں نے ایک سٹاپ اوور کیا ہے، اور وہ سٹاپ اوور جس جگہ پہ ہوا ہے وہ ہے چکوال۔ چکوال کا نام جو ہے وہ جو ہی عمران خان صاحب کے حوالے سے سنا جاتا ہے تو بہت سارے ویئرس کے مائنڈ میں یقیناً یہ آ جاتا ہے کہ اس چکوال سے کے ساتھ کیا لنک ہے عمران خان صاحب کا۔ تو جناب جو کہا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ علامہ عمران خان صاحب کی، وہ ہوئی ہے جنرل فیض حمید صاحب سے، اور انہوں نے وہ 10 منٹ کے لیے وہاں پہ وہ رکے، انٹرچینج سے نیچے اترے، اور انہوں نے وہاں پہ ایک خفیہ ملاقات کی جس میں انہوں نے کچھ بریف کیا عمران خان صاحب کو، جو اسلام آباد کی اسٹریٹجی ہے اس کے حوالے سے، جو کہ ایک سمجھ آتی ہے جب عمران خان صاحب جب اسلام آباد پہنچتے ہیں تو پولیس کو ڈیسیو کرنے کے لیے کچھ دو چار چیزیں انہوں نے اسٹریٹجائز کی ہوئی تھیں۔ ایک تو وہ جس روڈ پہ پولیس نے ان کے لیے ناکے وغیرہ اور پکٹس وغیرہ لگائی ہوئی تھیں، انہوں نے جو ہے نا وہ رانگ سائڈ لے لی، موٹر وے سے اترتے ہی جب آپ جاتے ہیں کورٹ کی طرف، تو وہاں پہ جو کشمیر ہائی وے ہے وہاں سے ہی انہوں نے ایک رانگ سائڈ لے لی، جس کی وجہ سے پولیس کی دوڑیں لگ گئیں، اور پھر پولیس کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑی، اور اس چینج کرنے میں ان کی ڈسپرسمنٹ بھی ہوئی،
ان کو ڈیلے ٹائم بھی آیا، وہ جس سائڈ پہ عمران خان صاحب نے اپوزٹ روڈ جو لی، اس کی وجہ سے ٹریفک میں خلل آیا، ٹریفک جام ہوئی، سلو ڈاؤن ہوئی چیزیں، جو کے پی کے نزدیک ترین علاقے تھے وہاں سے جو لوگ آ رہے تھے انہیں پہنچنے میں آسانی ہوئی، جو اسلام آباد کی لوکل عمران خان صاحب کی جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ کورٹ کے آس پاس انہیں پہنچنے کا کہا گیا تھا، تو انہوں نے وہاں آ کے بھی کچھ سین کریٹ کر دیا۔ تو یوں جو ہے وہ عمران خان صاحب کا سارا جو قافلہ ہے اس میں ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ جو نظر آ رہی ہے کہ اس کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے، اور پولیس کے ساتھ وہ ساری جو ہے نا وہ ماتھا لگانے کے لیے، تاکہ وہ ایکسکیوزز ساری کریٹ کی جا سکیں کہ عمران خان صاحب عدالتوں میں پیش جیسے نہیں ہوتے، تو وہ سارے جو حالات ہیں وہ کریٹ کیے گئے۔ اور اس میں جو سب سے جو سینک چیز ہے، یا جو چیز ایک سرپرائز تھا پولیس کے لیے بھی، کہ پولیس کے اوپر شیلنگ کی گئی۔ دس از ہیپن فرسٹ ٹائم ان پاکستان، میرا خیال ہے کہ ہمیشہ پولیس شیلنگ کرتی ہے، اس دفعہ پولیس کے اوپر شیلنگ کی گئی۔ اور یہ فخر صاحب نے بتایا ہے کہ وہ شیلنگ جو ہے وہ باقاعدہ جو گنز ہوتی ہیں، کیونکہ وہ گنز تو کسی سویلین کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے جو شیلنگ کے لیے یوز ہوتی ہیں آنسو گیس کی، اور وہ گن کہاں سے آئیں یہ اب بڑا کوشچن مارک ہے، جس کے لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید کے پی کے کی پولیس، یا جو ہے وہ جو جس طرح بھی پولیس موجود تھی زمان پارک میں بھی گلگت بلتستان کی، کہ یہ شاید ان کی پراپرٹیز ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو بھی مہیا کی گئیں، اور وہ اب کس طرح مینج کی گئیں یہ بھی ایک جو ہے وہ کوشچن مارک ہے حکومت کے لیے بھی اور پولیس کے لیے بھی۔ عمران خان صاحب ہر روز ایک نیا سرپرائز لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد ابھی تک تو یہ سارا سین جاری ہے، فردر جو بھی اپڈیٹ ہوتی ہے کسی اور حوالے سے وہ پھر آپ تک پہنچاتے ہیں جناب۔ تھینک یو۔ چلیں جی دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں جی طلعت حسین صاحب نے آج ایس ٹی ایچ میں کیا کہا۔ طلعت حسین صاحب نے ایک بڑی خوبصورت ٹرم یوز کی کہ آج زمان پارک کو، اسپیشلی جب وہ ایریا جو سارا عمران خان صاحب نے اپنی ہائیڈ آؤٹ بنایا ہوا تھا اس کو سینیٹائز کر دیا گیا ہے۔ تو یہ انہوں نے ٹرم یوز کرتے ہوئے اس کو ایکسپلین یوں کیا کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ سے ہی کچھ ہائیڈ آؤٹس، جس طرح انہوں نے ورڈ یوز کیا، اس پہ بیس کرتی ہے کہ جب وہ زمان پارک میں رہتے ہیں تو ہائیڈ آؤٹس میں رہتے ہیں، اس کو ہائیڈ آؤٹ بنا لیتے ہیں۔ جب وہ بنی گالا میں تھے تو اس کو ہائیڈ آؤٹ بنایا ہوا تھا، جب وہ پی ایم تھے تو پی ایم ہاؤس کو ہائیڈ آؤٹ بنا لیا تھا۔ تو وہ ان کا سٹائل ہے ایک سیاست کا۔ تو اب ان کا جو یہ ہائیڈ آؤٹ تھا زمان پارک والا، یہ تو ہو گیا اب ختم۔ تو اب جب وہ لاہور کے لیے واپس اسلام آباد سے واپس آئیں گے تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سے سوال ہے کہ کم از کم اب وہ زمان پارک انہیں نہیں ملے گا جو یہاں سے نکلتے وقت وہ چھوڑ کے گئے تھے۔ اب اس ایریے کو پولیس نے کافی حد تک جو ہے وہ وہاں سے انکروچمنٹس اور جو کچھ بھی انہوں نے وہاں پہ اپنی ہائیڈ آؤٹ بنانے کے لیے چیزیں رکھی ہوئی تھیں، ان ساری چیزوں کو انہوں نے وہاں سے ریموو کر دیا ہے، اور عمران خان صاحب کو اب وہاں پہ داخلے کے لیے بھی اس جو ایک پولیس کا جو بھی چیک ہے اس سے گزر کے جانا پڑے گا، اور وہ اب اس طرح ہائیڈ آؤٹ اپنی وہاں سے آپریشن ویسے جیسے ہائیڈ آؤٹ میں ہو سکتے ہیں ویسے آپریٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ پہلو ہے کہ اب عمران خان جو ہے زمان پارک، اس والے زمان پارک پہ وہ نہیں جائیں گے جہاں وہ آج صبح اسلام آباد کے لیے نکلتے وقت چھوڑ کے اسے گئے تھے۔ یہ تو ایک جو لائن تھی طلعت حسین صاحب کی، اس کے بعد انہوں نے اس پہ باقی جو تبصرہ کیا کہ وہاں سے ملا کیا، اور جو بھی فوٹیجز آ رہی ہیں، جو وہاں پہ ریئیکشن تھا پولیس کے اوپر، یہ جو کچھ بھی تھا وہ تو بعد میں جو ہے وہ ایکسپلین ہوتا رہے گا۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب جائیں گے کہاں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی، کیونکہ انہوں نے پھر کچھ ایگزامپلس کوٹ کی ہیں جو مطیع اللہ جان کو انٹرویو دیتے ہوئے جو فرسٹریشن شو کی ہے علی محمد خان صاحب نے یا شبلی فراز صاحب نے، کہ وہ سخت فرسٹریٹڈ جو ہے نا وہ لگ رہے ہیں، اور غصہ انہیں فوراً آ جاتا ہے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خانہ جنگی کی دھمکی کیوں دے رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس پہ طلعت حسین صاحب کا بھی تبصرہ یہی ہے کہ یہ اپنی سیاست کو خود ہی کسی جو ہے وہ ختم ہونے والی سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں، ایک بند گلی کی طرف، جہاں سے ان کے لیے شاید پھر بہت سارے آپشنز جو ہیں نا وہ ختم ہوتے چلے جائیں سیاست کے لیے، کیونکہ ریاست کے ساتھ جب آپ اس طرح ٹکراتے ہیں تو ریاست کے پاس پھر بہت راستے ہوتے ہیں جو اپنے
جو علاقے کا امن امان ہے یا جو وہاں کے جو نیبرہڈس ہوتے ہیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو وہ وسائل یوز کرتی ہے۔ طلعت حسین صاحب نے بہت ساری اگزامپلس کوٹ کی کہ پاکستان میں آپ کو ایسے بہت سارے گھر ملتے ہیں جن گھروں میں آپ کو اونچی اونچی دیواریں ہیں، اونچے اونچے گیٹ ہیں، باہر گارڈز کھڑے ہیں۔ آپ لاہور چلے جائیں، چاہے سیاستدانوں کے وہ گھر ہیں، بلاول ہاؤس ہے، چاہے زرداری ہاؤس ہے، چاہے پنڈی میں، چاہے بلوچ سردار ہیں، چاہے کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں وہاں کو بہت سارے ایسے قلعے نما گھر ملیں گے، پراپرٹی ٹائکونز ہیں، لیکن وہ ایٹ لیسٹ اپنے جو زمین ہے اپنی پراپرٹی ہے اس کے احاطے کے اندر کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کو پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے زمان پارک سارا ہی وہ جو ایریا ہے اس کو انہوں نے ایک انکروچ کیا ہوا تھا، اور وہاں پہ انہوں نے خیمہ بستی لگائی ہوئی تھی، اور وہاں پہ گرین بیلٹس خراب کی ہوئی تھیں، اور بہت سارے ایسے جو وہاں پہ ایکشنز ہیں ان لوگوں کو بسانے کے لیے جو انہوں نے اپنے پی ٹی آئی کے ورکرز کہہ لیں یا جو بھی انہوں نے وہاں پہ رکھے ہوئے تھے، تو اس کی وجہ سے جو نیبرہڈ ساری ڈسٹرب تھی وہ عمران خان صاحب کی کم از کم پراپرٹی نہیں تھی، اس سے باہر نکل کے وہ یہ سارا کچھ کر رہے تھے۔ تو اب عمران خان صاحب کہاں جائیں گے؟ یہ اب عمران صاحب واپس پہنچیں گے تو پتہ لگے گا کہ وہ اب کہاں جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم بھی کسی نئی آڈیو ویڈیو کے ساتھ ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ تھینک یو۔